یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب معمیر سے سلطنت عمان کے سلطان ملاقات کریں گے، جو قطر کے 2 روزہ سرکاری دورے پر کل دوحہ پہنچیں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے آج صبح قطر کے دورے پر آئے ہوئے برطانیہ کے وزیر مملکت برائے سرمایہ کاری نے ملاقات کی ہے۔ قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مقدیشو میں دھماکے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک صحافی ہلاک اور ایک دوسرا شخص زخمی ہو گیا۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 120 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,39,587 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب معمیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے سلطنت عمان کے سلطان حیثم بن طارق ملاقات کریں گے، جو قطر کے 2 روزہ سرکاری دورے پر کل پیر کے روز دوحہ پہنچیں گے۔ دیوان امیری میں دونوں لیڈروں کی ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کو قطر اور سلطنت عمان کے برادر عوام کے مفادات اور خواہشات کے مطابق مزید مضبوط بنانے اور فروغ دینے کے معاملات کے بارے میں غور و خوض کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں باہمی دلچسپی کے دیگر علاقائی اور بین الاقوامی معاملات بھی زیر بحث آئیں گے۔ صاحب معمیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دیوان امیری میں منعقد کی گئی تقریب کے دوران قطر کی مسلح افواج کے میجر جنرل محمد علی غانم الغانم المعادید اور میجر جنرل پائلٹ مبارک محمد الکمید الخیارین کو تمیم بن حمد آل ثانی ملٹری سوورڈ سے نوازا۔ انہیں یہ ایوارڈ ان کی دوران ملازمت نمایاں کارکردگی کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے آج صبح قطر کے دورے پر آئے ہوئے برطانیہ کے وزیر مملکت برائے سرمایہ کاری لارڈ گیری گرمسٹون نے ملاقات کی، جس کے دوران مشترکہ دلچسپی کے امور کے علاوہ دونوں ملکوں کے مابین 2 طرفہ تعلقات اور سرمایہ کاری کے شعبے میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ آج دوحہ میں قطر اور جمہوریہ پولینڈ کی خارجہ وزارتوں کے درمیان سیاسی مشاورت کا ایک اور دور ہوا۔ مذاکرات میں وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے قطر کے وفد کی قیادت کی، جبکہ جمہوریہ پولینڈ کے وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے انڈر سیکریٹری پاول جابلونسکی کر رہے تھے۔ سیاسی مشاورت کی بات چیت کے دوران 2 طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ بحیرہ روم کی پارلیمانی اسمبلی پام نے قطر کی مستقل رکنیت کی درخواست کو ایکسپٹ کر لیا ہے۔ سن 2022 کی پہلی سہ-ماہی میں ہونے والے پارلیمانی اسمبلی کے اجلاس میں اس درخواست کو منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس بات کا انکشاف پام بیورو کے اجلاس کے اختتام پر کیا گیا، جو اٹلی کے دارالحکومت روم میں منعقد ہوا اور جس میں قطر کی شورا کونسل کے وفد نے شرکت کی۔ وفد کی قیادت شورا کونسل کے رکن عبداللہ بن ناصر بن ترکی الصبئی کر رہے تھے۔ انہوں نے پام کا مستقل رکن بننے کی قطر کی درخواست کو قبول کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مقدیشو میں دھماکے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک صحافی ہلاک اور ایک شخص زخمی ہو گیا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں اس موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی، تشدد اور ہر طرح کی تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات و مقاصد کچھ بھی ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کو نشانہ بنانے اور اظہار رائے کے خلاف کارروائیوں کی بھی سخت مذمت کی گئی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 118 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 97 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 21 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے اسی عرصے میں کرونا وائرس کے مزید 120 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,39,587 ہو گئی ہے۔
ادھر نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو کورونا ویکسین کی 4,09,14,918 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,455 ڈوزز دی گئیں، جس کے بعد قطر کی ٹوٹل آبادی کے 85.1% لوگ 2 ڈوزز لینے کے بعد اب مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج مقبوضہ مغربی کنارے کے شہروں رام اللہ اور البرے میں جھڑپوں کے دوران قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی صحافی زخمی ہونے جبکہ درجنوں دیگر فلسطینیوں کو آنسو گیس سے دم گھٹنے کی وجہ سے ہاسپٹل میں منتقل کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ جھڑپوں میں 3 فلسطینی اور اسرائیلی پولیس کے 2 آفیسرز بھی زخمی ہوئے۔ دریں بیت المقدس کے پرانے شہر میں آج ایک حملہ آور کی فائرنگ سے ایک اسرائیلی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ حملہ آور نے، جس کا تعلق فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس سے ہے، سیکیورٹی فورسز پر اچانک فائرنگ کر دی، جس کے جواب میں اسے فوری طور پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ حماس نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک قابض اسرائیلی فوج کو شہر سے نکال نہیں دیا جاتا، اس قسم کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ کینیڈا کے مغربی علاقے برٹش کولمبیا میں جو سیلاب آیا ہے اس میں مرنے والوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ وینکوور شہر کے مشرقی علاقے میں پھنسے ہوئے 1000 افراد جنہیں محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا تھا، اب اپنی فیملی سے جا ملے ہیں۔ حکومت نے سیلاب سے تباہ ہونے والی سڑکوں اور ہائی ویز کی مرمت کے لیے فوج کو طلب کر لیا ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ سپریم کمیٹی فار ڈیلیوری اینڈ لیگیسی کے آپریشنز آفس کے چیئرمین اور ٹیکنیکل ڈیلیوری آفس کے وائس چیئرمین انجینئر یاسر جمال نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی میزبانی کے سلسلے میں تمام سہولیات مکمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اس تاریخی ورلڈ ایونٹ کے آغاز میں صرف 365 دن باقی رہ گئے ہیں، جو اس خطے میں قطر کی میزبانی میں پہلی بار منعقد ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خلیفہ، الجنوب، ایجوکیشن سٹی، احمد بن علی، التمامہ، راس ابو عبود اور البیت سٹیڈیمز ورلڈ کپ کی میچوں کی میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ تاہم لوسیل سٹیڈیم کا افتتاح ہونا ابھی باقی ہے، جس میں ورلڈ کپ کا فائنل میچ کھیلا جائے گا۔ اس میں 80,000 شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ خلیفہ انٹرنیشنل کمپلیکس میں پیڈل ورلڈ چیمپئن شپ قطر 2021 کے فائنل میں اسپین نے ارجنٹائن کو شکست دے کر ٹائٹل جیت لیا ہے۔ مردوں کی کیٹیگری کے اس فائنل مقابلے میں اسپین کی ٹیم نے ارجنٹائن کی ٹیم کو 4 گھنٹے سے زیادہ جاری رہنے والے کھیل میں 2-0 سے شکست دی۔ 8واں قطر انٹرنیشنل بوٹ شو 2021 آج ختم ہو گیا۔ اس میں ملک کے اندر بوٹ انڈسٹری یعنی کشتی سازی کی صنعت کی ترقی کی عکاسی کی گئی تھی۔ اس میں 36 کمپنیوں نے حصہ لیا، جن میں 7 قطری بوٹ مینوفیکچررز شامل ہیں۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ قطر انٹرنیشنل بوٹ شو 2021 بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کمپنیوں کی توجہ کا مرکز رہا۔ مصر کی قومی فٹ بال ٹیم کے کوچنگ سٹاف نے فیفا عرب کپ قطر 2021 ٹورنامنٹ کے لیے فائنل اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ نومبر کی 30 تاریخ سے 18 دسمبر تک جاری رہے گا۔ اس میں 16 ملکوں کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے T20 کرکٹ سیریز کے تحت کھیلے گئے دوسرے میچ میں بھی کل بنگلہ دیش کی ٹیم کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر یہ 3 میچوں کی سیریز جیت لی ہے۔ ادھر بھارت اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان T20 سیریز کا آخری میچ آج کولکتہ میں اس وقت کھیلا جا رہا ہے، جس میں بھارت کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 7 وکٹوں کے نقصان پر 184 رنز بنائے اور اب نیوزی لینڈ کی ٹیم 185 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے اس وقت میدان میں ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر سے سلطنت عمان کے سلطان ملاقات کریں گے، جو قطر کے 2 روزہ سرکاری دورے پر کل دوحہ پہنچیں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے آج صبح قطر کے دورے پر آئے ہوئے برطانیہ کے وزیر مملکت برائے سرمایہ کاری نے ملاقات کی۔ قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو میں دھماکے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک صحافی ہلاک اور ایک دوسرا شخص زخمی ہو گیا۔
اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 120 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,39,587 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا اگلا بلیٹن